اس کے اندر واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا نام ہے پیشن گوئی ہے کہ میرے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے، یہ آپ کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ تو آپ کی عید غدیر یا غدیر کم تو کسی چیز سے ہی نہیں ملتی۔ پہلی بات تو وہ آپ ہی کے موقف سے ٹکراتی ہے، دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پہ پھر پوری نہیں اترتی۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ اس میں صحیح یا غلط کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ لازمی سی بات ہے آپ صحیح کا فیصلہ کریں گے۔ صحیح کا فیصلہ کیا ہوگا کہ لازمی سی بات ہے اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتے، اور اگر ایسی بات کیا نام ہے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی نہ کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب سوال میرا یہ آپ سے کہ اہل تشیع کے بعد جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن۔ ہلو ہلو جی، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ تجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کا جھوٹا چہرہ بے نقاب کر رہا ہوں، اور اس کا جو فریب ہے جس سے وہ امت کو گمراہ کر رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بیسیکلی ایک شیعہ عقیدے کے مطابق ایک دن ہے جس دن یہ عید مناتے ہیں، اور اس دن کو انہوں نے عید کا مطلب ان کے حوالہ دیا ہوا ہے، یعنی کہ عید یہ خوشی مناتے ہیں جسے یہ عید غدیر کہتے ہیں، غدیر کم جسے کہا جاتا ہے، کہ ان کے عقائد کے مطابق کہ 18 ذی الحج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بالفصل خلافت کا اعلان کیا۔ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل شیعہ بکس کے حوالے سے بات کریں گے، اور انہی کی بک سے ہم لوگ اس چیز کو ثابت کریں گے۔ تو پہلی بات، یہ جو غدیر قم ہے یا عید غدیر ہے، یہ بیسیکلی اگر ہم اس کو شیعوں کے حوالے سے، اگر ہم شیعوں کے حوالے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو شیعہ ہیں وہ جو عید غدیر مناتے ہیں، اور یعنی کہ یہ جو ان کا وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی اس دن خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے دی تھی، اگر ہم اس چیز کو فور ایگزامپل مان بھی لیں، فور ایگزامپل اگر ہم مان لیں، ان کی بات یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خلاف جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہ مانیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی شیعہ بکس میں اویلیبل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی غدیر قم جو ہے یہ حقیقت ہے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت جو تھی، یعنی کہ خلافت جو تھی، ان کے حوالے کر دی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنا بڑا بہتان ہے، اور ان پہ کتنا بڑا یعنی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ بہتان لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو بات کہی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اگر اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات کہہ دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو فرض ہو گیا کہ اب اس بات پر عمل کریں۔ اگر تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے دیا؟ آگے سے جی حسن لاچاری اور یہ بہت سارے جتنے بھی آپ کے شیعہ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مین پاور نہیں تھی، وہ یار ویسے آپ ان کو مشکل کشا کہتے ہو، یار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ لوگوں کو ان پہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں کانفیڈنس ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا،
ایسا معاملہ ہوتا اور ایسی بات اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین پاور کی بات کرتے ہیں آپ نے تو ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم مطلب مین کے ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ بہت یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بے یار و مددگار ہوں. ایسا ہوا ہوتا نا تو حضرت علی کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بننے دیتے. بلکہ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کی بات صحیح ہے تو یہ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ لوگ بہتان باندھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جو تھے ان میں طاقت نہیں تھی, وہ روک نہیں سکتے تھے, وہ بے یار و مددگار تھے. یہ تو آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان ہے, جبکہ وہ شیر خدا ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ٹھیک ہے نا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. تو آپ کیسے ان پہ بہتان لگا سکتے ہیں کہ جی بس وہ بے یار و مددگار تھے, ان کے پاس مین پاور نہیں تھی اس وجہ سے. اچھا چلو, پھر اس کے بعد آپ کی بات پھر ٹکراتی ہے کہ جی حسن اللہ یاری کہتا ہے جی 6 مہینے بعد بیعت کر لی. پھر کیوں کی بیعت؟ وہ جی جبرن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی جبرن بیعت کریں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار آپ لوگوں نے تو دین کا نا مذاق بنایا ہے. آپ لوگوں نے جتنا وہ میں نے کہا نا سبائیت, یہ سبائیت ہے, یہ عبداللہ ابن سبا کی آپ لوگ پیداوار ہے. وہی سبائیت ہے کہ جس نے اسلام کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا جس کی جو آج بھی ہم آپ لوگوں کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہم آج شیعت کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں, یہ عبداللہ ابن سبا کا گھونپا ہوا چھرا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا رہے ہیں. اچھا پھر پہلی خلافت ہوئی, تبھی مین پاور نہیں تھی. دوسری خلافت, تیسری خلافت, چوتھی خلافت پھر انہوں نے کبھی قبول ہی کیوں کی؟ انہوں نے پھر چوتھی خلافت جو ہے قبول کی. تو کیوں قبول کی؟ ان کی تو خلافت نمبر 1 بنتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس بات, آپ کی یہ بات آپ ہی کی بات سے ٹکراتی ہے. آپ کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی جاتی ہے کہ اس کا مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ مطلب ان کے امت کا ساتھ نہیں دیا, اور انہوں نے جو خلیفہ بننے دیا حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا اور حضرت علی وہ کام نہ کرتے, پاسبلٹی ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ لوگ سونے کے وہ لے کے بھی آ جائیں نا اور یہ بات کریں کہ جی ہم تو حق بات کر رہے ہیں, ہم حق بیان کر رہے ہیں, تب بھی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ نے یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بے یار و مددگار اور پتہ نہیں کیا آپ نے پینٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان پہ ہی آپ بہتان باندھتے ہیں اور وہ ایسا ہونے دیتے. اچھا پھر اس کے بعد وہ ان کے مشیر رہے ہیں, مشورے دیتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی خلافتوں میں, ٹھیک ہے, تو کیوں دیتے رہے ہیں؟ پھر وہ تو الگ ہو جانا چاہیے, تو ان کو سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا. مشیر رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ تو پہلی بات ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تب بھی یہ ٹکراتی ہے. اب آ جاتی ہے بات, اچھا یہ بیعت کی بات کے حوالے سے بیچ میں بھی آپ کو یہ ریفرنس دیتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی ایک اس پہ بنائی تھی ویڈیو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. اب تو خیر حسن اللہ یاری خود مانتا ہے, کہتا ہے 6 مہینے بعد کی. ابھی آپ اسکرین پہ آ بھی جائے گا, یہ حوالہ دیکھ لیجئے گا. اور اب آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے اوپر. آپ ہی کی کتاب تفسیر قمی کے اندر یہ جلد کا حوالہ اور ریفرنس بھی آ جائے گا, اس کے اندر واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا نام ہے پیشن گوئی ہے کہ میرے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے. یہ آپ کی کتاب سے بتا رہا ہوں, تفسیر قمی, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا جلد نمبر, اور اس کا یہ سارا میں آپ کے سامنے آپ کو دوں گا. یہ آپ کے سامنے بلکہ آ رہا ہے, آپ دیکھیں. اور یہ اس کا یہ جو روایت آ رہی ہے اس کا ترجمہ کریں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. تو آپ کی عید غدیر یا غدیر کم تو کسی چیز سے ہی نہیں ملتی. پہلی بات تو وہ آپ ہی کے موقف سے ٹکراتی ہے. دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پہ پھر پوری نہیں اترتی. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ اس میں صحیح یا غلط کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ لازمی سی بات ہے آپ صحیح کا فیصلہ کریں گے. صحیح کا فیصلہ کیا ہوگا کہ لازمی سی بات ہے اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتے. اور اگر ایسی بات کیا نام ہے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی نہ کرتے.
تو یہ آپ ہی کے خلاف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ تو دونوں طرف سے آپ کا یہ موقف جو ہے یہ آپ ہی کی باتوں سے ٹکراتا ہے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خدارا حقیقت کو پہچانے، بلا وجہ یہ آپ کے ہی لکھنے والے کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کے ہی لکھنے والے کچھ لکھ رہے ہیں، یہی کلینی دجال شافی کے اندر روایات کر رہا ہے، قرآن کی آیات کا مطلب جو ہے غلط نکال رہا ہے، اور یہی کلینی دجال یہاں کچھ لکھ رہا ہے، یہی کلینی دجال جو ہے یہاں باقاعدہ طور پہ ریفرنس دے رہا ہے۔ وہ پوری اگر آپ کو تفسیر پڑھے ہیں سورہ تحریم کے اندر آتی ہے، جو میں آپ کے سامنے میں نے بھی پیش کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کیا تھا اور کس حوالے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے لکھنے والوں نے آپ لوگوں کو، یہی کلینی دجال جیسے لوگ جنہوں نے آپ کے اماموں، جو آپ امام جن کو کہتے ہیں، امامت کے سلسلے کو کہتے ہیں، امامت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے اماموں پہ جھوٹ باندھے ہیں۔ یہ آپ کے لکھنے والوں نے ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے ہیں، آپ کے لکھنے والوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھے ہیں۔ خدارا یہ سب جھوٹ پہ کھڑا ہے، یہ جو مذہب ہے جس کا نام شیعت ہے، یہ ساری جھوٹ پہ کھڑی ہے۔ میں کوئی 95+ ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں، اور یقین کریں کہ میں تھک گیا ہوں آپ لوگوں کے جھوٹ پکڑ کے، آپ لوگوں کی کتابوں سے آپ لوگوں کا جھوٹ ثابت کر چکا ہوں۔ خدا کے لیے یہ جو مذہب ہے جس کا نام شیعت ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں شیعہ بنو گے یا مسلمان۔ خدارا ان سے بچیں، لوٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف، لوٹ آئیں جو حقیقی دین ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو مجھے ان تمام فتنوں سے، ان تمام حسن اللہ یاری جیسے اور اس طرح کے جتنے ہی فتنے، ان تمام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔